دوسرا کہتے ہیں کہ کیا اپنی رقم کو سال یا 6 ماہ کے لیے فکس ڈپازٹ میں رکھنا جائز ہے؟ فکس ڈپازٹ میں کیوں رکھنا ہے؟ سوال تو یہ ہے کیا وہ زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے رقم؟ اگر نہیں ہوتی تو فکس ڈپازٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا سود کھانا چاہتی ہیں اور فکس ڈپازٹ میں زیادہ سود ملتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو سود تو آپ کو ملنا ہی نہیں، وہ تو جو بھی سود اس کا ملے گا وہ انفرادی استعمال کے لیے حرام ہے۔ ان معنوں میں حرام تو رہے گا لیکن انفرادی استعمال کے لیے۔ اس لیے روپیہ کو جو آپ کے کسی کام کا نہیں خدا کی طرف لوٹا دیں، اللہ کا مال ہے، اللہ کو دے دیں، اور اسی لیے اشاعت اسلام میں خرچ کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ سود کی نیت سے لینے کی خاطر نہیں بلکہ بینک میں رقم جمع ہوئی ہے، اس پہ سود ملتا ہی ہے، وہ اس شخص کے لیے جس نے رکھوایا منع ہے، لیکن چونکہ پیسے کا ضیاع بھی منع ہے، پھینکنا بھی جائز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے خدمت دین کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اگر کرنا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے فکس کرواتی پھریں؟ جتنا بھی ہے آ جائے وہی صحیح، جتنا بغیر فکس کیے اگر آ جاتا ہے تو آپ کی نیت بالکل صاف پاک رہے گی، آپ کی کوئی خواہش نہیں کہ سود پہ رقم لیں، جو مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دے دیں، بس باقی چھوڑیں۔ ہاں تجارتوں میں فکس کروانا پڑتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض دفعہ فکس پہ جو سود ملتا ہے وہ سود پر لی ہوئی رقموں کی ادائیگی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے نظام تجارت کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو نظام تجارت رائج ہے یہ ایک سودی نظام ہونے کی وجہ سے اس سے تاجر الگ ہو نہیں سکتا، اور جس طرح وقت ضرورت فردی طور پر انفرادی طور پر جان بچانے کے لیے سور کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس لیے قومی بقا کے لیے ایسی تجارتوں دستکشی خودکشی کے مترادف ہو جائے گی جو بینک کے نظام کے تابع چلنی ہیں، اور یہ درست نہیں، اس لیے اتنا ملوث ہوں جتنا ملوث ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اس کا بہت ہی پاکیزہ اصول آپ نے یہ فرمایا کہ تم اگر مجبور ہو دوران تجارتی قرضہ لینے پر تو جو سود اس پہ دینا پڑتا ہے جب تم رقمیں جمع کراتے ہو اس پہ جو سود ملتا ہے اس میں سے کاٹ دیا کرو، اور ایک الگ کھاتہ رکھ لو جس میں سود کو قطع کرتا رہے، اور اگر کوئی رقم بچ جاتی ہے آخر پر تو وہ خدا کے دین کی سپرد کر دو، اپنا اس میں کچھ نہ رکھو۔